آج میلاد کی محفل کوئی بہت بڑا عالم بیان کرے یا میری طرح کوئی چھوٹا آدمی، ہر جگہ آپ کو تقریر میں یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ السلام سے پہلے غریبوں کو پوچھا نہیں جاتا تھا۔ جب محبوب تشریف لے آئے تو غریبوں کی داد رسی ہوئی۔ سچ بتاؤ میلاد منانے والوں، میلاد کے دنوں میں کسی غریب کے گھر لنگر پہنچاتے ہو؟ ہر عالم سے، ہر واعظ سے تو سن رہے ہو حضور غریبوں کے والی بن کے آئے، تو پھر میلاد میں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری گلی میں یہ آدمی غریب ہے تو اچھا کھانا پکا کے اس کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا؟ حضور اس میلاد سے بڑے راضی ہوتے؟ کیا ہر میلاد کی تقریر میں ہم یہ نہیں سنتے کہ بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا، آج بھی جہیز کے نام پر بیٹیوں کو درگور نہیں کیا جا رہا؟ آج بھی ایک نیا ظلم، ایک نیا ستم روز ان کے لیے روا نہیں ہے؟ سب سے زیادہ بہترین میلاد اس امیر آدمی نے منایا ہے جس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے غریب رشتہ داروں میں طے کر دیا اور امیر ہو کر غریب بیٹی کو بیاہ کے لایا۔ اس نے سب سے عظیم میلاد منایا۔ ہم کیوں نہیں اس طرح میلاد مناتے کہ بیٹی کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے اسے اس لیے دے دیں کہ رسول پاک نے مقرر فرمایا، اللہ کے قرآن نے مقرر فرمایا۔ حضور کے میلاد سے قبل یہ جہالت تھی، اب تھوڑی ہونی چاہیے کہ بیٹیوں کا حصہ دبا لیا جائے۔ یہ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جب جی چاہتا نکال دیا جاتا۔ میرے محبوب نے عورت کو اعزاز دیا اور فرمایا یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی ہے، جس نے نکاح کر لیا ایمان محفوظ کر لیا۔ اس کو محبوب نے اعزاز دیا اور حضور نے بار بار تاکید کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ تو اللہ کرے نا کچھ میلاد اس طرح کا بھی منائے ہم کہ 12 ربیع الاول کے بعد اپنا رویہ نرم کریں اہل خانہ کے حق میں، اور وہ جو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اس کی عملی صورت پیش کریں۔ غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، محبوب آئے، غلاموں کو اعزاز ملنے لگا۔ کتنی مشکل میں ہیں آج ملازمین مختلف لوگوں کے۔ اللہ کرے میلاد کی خوشی میں ہی ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کر لیا جائے، ان کے لیے تھوڑے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کر لی جائے۔